ان دونوں کہانیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو موسیٰ کو مارنے کا پروگرام فرعون نے علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے بنا لیا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کی پرورش اس کے محل میں کروائی، اور پھر موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو پانی میں غرق کیا کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی کہانی کا بھی حاصل کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں حکمت کے بہت سے پہلو ہیں، روشنی کی کئی کرنیں ہیں، اس پر تو بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے اس موٹا سا جو ایک امپریشن ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے جیلس ہو کر حسد کی آگ میں جل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان بھائیوں کو یوسف کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا۔ چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں روشنی تھی کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کرتے چلے جاؤ، اور کیا کہہ رہے تھے کہ تم قرآن پڑھ پڑھ کر ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے تم قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو نصیحت کرتے رہو۔ اب اس میں بظاہر کوئی گول نظر نہیں آتا کہ ٹھیک ہے جی قرآن پڑھائی جاؤ پڑھائی جاؤ پڑھائی جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے پڑھائے جانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت عطا کی کہ جو ساری مخالفت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سارا تشدد مخالفت برداشت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حالات پیدا کیے۔ پہلے تو سن 10 میں بنو ہاشم کی سپورٹ بھی لے لی، ابو طالب کو بلا لیا، اور ابو طالب کے ذریعے سے اور ابو لہب کے ذریعے سے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوا دیا، اور پھر اس کے بعد پھر طائف کا سفر، وہاں سے واپسی، اور پھر اسی سال آگے مدینے کی کھڑکی کھول دی، اور 2.5 سال میں ارینجمنٹ ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔